बिल्कुल सही. तो आप उससे में I wanted to first request your forgiveness on that. आपने बहुत अहम issues पे आज का meeting बुलाया है, and I would like to break them down into 2 points. One, the SCO, and the second, the G20. As far as the SEO is concerned, I'm happy to brief you in detail and in the presence of all our media colleagues. As far as the G20 is concerned, and whatever our efforts to that end may be, I would request that वो briefing अगर मैं in camera कर सकूं तो ज़्यादा मुनासिब होगा, और मैं आपसे ज़्यादा detail भी share कर सकूंगा कि उस context में पाकिस्तान ने क्या किया है और उसके नतीजे में हुआ क्या है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कैमरा की प्रोसीडिंग है उसका भी क्या होल्ड कर लें जनरली बिकॉज़ ऑल मीडिया इज प्रेजेंट. That's, I'll start with the SCO, but जहाँ तक G20 की बात है वो काफ़ी तफसील है, उस पे ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो मैं ज़्यादा फिर शेयर नहीं कर सकूँगा. अगर मीडिया मौजूद होगा तो जैसे जितना आपने मीडिया में पढ़ा है उतना मैं शेयर कर सकूँगा. अगर आप वो सेकंड पॉइंट पे करता हूँ. I'll start with the So I'll start with the SCO. SCO पे कोई वो ऐसे इशू नहीं है, और फिर जहाँ तक G20 की बात है मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके फिर मीडिया के दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा. So जहाँ तक SCO का कॉन्टेक्स्ट है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अगस्त 2019 के बाद एक बहुत ही मुश्किल फैसला था हम सब के लिए, मेरे लिए इंडिविजुअली, इंस्टीट्यूशनली, एज द फॉरेन ऑफिस, और हमने काफ़ी इसमें एफर्ट किया कंसेंसस बनाने के लिए. बहुत सा लेग वर्क जो है अपना फॉरेन ऑफिस में किया गया, जहाँ हमने अपने सारे जो साबिक फॉरेन सेक्रेटरीज हैं उनसे मशवरा किया before we took this decision. And the truth is कि actually जब पहली दफ़ा हमने ये खबर आया या हमें पता चला कि भारत में SCO हो रहा है, तो कोई दिलचस्पी नहीं था, ख़ास तौर पे ज़ाती दिलचस्पी भी नहीं था मेरा कि मैं इसमें फॉर इमोशनल रीजंस कि मैं नहीं जाऊँ. मगर जब हमने बैठा और उस पर अपने फॉरेन ऑफिस का इंटरनल मीटिंग्स भी की, इसके बारे में सोचा, तो ये डिसीजन लिया गया कि SCO इज़ अ मल्टीलैटरल फोरम, इट्स अ मल्टीलैटरल एंगेजमेंट. और जैसे जब मैं यूनाइटेड नेशंस के किसी इवेंट पे जाता हूँ, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हो गया या G77 ग्रुप का चेयरमैनशिप के कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग में कोई मीटिंग होता है, तो that doesn't count as a bilateral visit to the United States. That's a multilateral organization जिसमें हम शिरकत कर रहे थे. सेकंड पॉइंट जिस पे हमने गौर किया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है SCO, जिसका हम और भारत 2017 में मेंबर्स बने एक साथ, इनका बानी जो है, इनका फाउंडिंग मेंबर्स जो है, एक तो रूस है और दूसरा हमारा ऑल वेदर जो फ्रेंड चाइना है, वो इनकी फाउंडिंग मेंबर्स हैं. हमने अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, अपॉलॉजीज कि वी स्टार्ट लेट. अस्सलाम वालेकुम. सलाम, थैंक यू सर, थैंक यू. तो ये इस पॉइंट को भी नोट किया गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर्स सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए चीन है. जब से ये यूनिटी गवर्नमेंट आया है, हम SCO के कॉन्टेक्स्ट को और सेंट्रल एशियन ममालिक को भी अपना इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का प्रायोरिटी बनाए हैं. और आपने देखा होगा कि पिछली जो SCO मीटिंग हुआ था ताशकंद में फॉरेन मिनिस्टर्स का, समरकंद में हेड ऑफ स्टेट्स का, उसमें तो पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज से शिरकत भी किया. और जो हेड ऑफ स्टेट्स का समरकंद में मीटिंग हुआ था, that was the first visit for the president of China outside of China after the COVID pandemic restrictions were lifted in China. तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम भेजते हैं कि ना सिर्फ कितना सीरियसली हम सब SCO को लेते हैं, बल्कि कितना सीरियसली चीन हमारा SCO को लेते हैं. फिर हमारा जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, एंड इन एन इंक्रीजिंगली
polarized geopolitical environment میں تو کبھی کوئی پلیٹ فارم چھوڑنے کا حامی نہیں ہوں. جو بھی ویسٹ کے بھی کی طرف جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ بھی بھرپور شرکت اور اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھنا بھی ضروری ہے. تو اس فورم پہ بھی سوچا گیا کہ جہاں سی پیک ہمارا پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور ہمارا ایک فنڈامنٹل پلیٹ فارم ہے, انٹر کنیکٹیوٹی ریجنل کنیکٹیوٹی سی پیک کے کانٹیکس میں ہمارا ایجنڈا آئٹم ہے. تو اس کانٹیکس میں ہم نے سمجھا کہ ایکچولی ضروری ہے کہ ہم نہ صرف جائیں مگر اس انداز میں جائیں کہ ہم پاکستان کا مقدمہ, پاکستان کا موقف نہ صرف ان سارے ممالک کے سامنے اور بھارت کے سامنے لیکن دنیا کے سامنے رکھیں. اور اگر ہم نہیں جاتے it would be akin to cutting our nose to spite our face کہ ہم open field دوسرے کو کیوں دیں. Why do we give them an opportunity to go unchallenged? So after quite a lot of consultations, considerations, پھر اس کے بعد جانے سے پہلے میں نے انڈیویجولی جو ہمارے اتحادی جماعتوں ہیں ان کے سربراہ سے, ان کا پارلیمانی لیڈر سے یا کسی نہ کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ میں اپنے طور میں تو جاؤں پر میں سب کے انپٹ کے ساتھ جاؤں. تو اس انپٹ کو لے کے ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم جائیں گے اور میرا خیال میں it turned out to be a good decision to go. جانے سے مجھے یہ موقع ملا کہ ایک تو there's the official SCO conference جس میں میں نے پاکستان کا اسٹیٹمنٹ, پاکستان کا بیانیہ سامنے رکھا. جو ہمارا میزبان ملک تھا, جو ہمارا ہوسٹ کنٹری تھا, ان کا ارادہ تھا کہ اس پلیٹ فارم کو بھی ابیوز کر کے ان کا جو ورژن ہے, ان کا جو پرسیپشن ہے, ان کا جو ایک بیانیہ ہے وہ ان چیلنج سامنے رکھتے. تو الحمدللہ ہم وہاں موجود تھے جہاں بھی ویسے تو ایس سی او کے رولز ہے, ایس سی او کے گائیڈ لائنز ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو بائیلیٹرل ایشوز ہوں گے اصولی طور پر وہ نہیں اٹھائے جاتے. مگر نام لیے بغیر ہمارا میزبان نے ایسے کچھ ایشوز کا ذکر کیا تھا اپنا تقریر میں, تو پھر ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ اگین وداؤٹ ٹیکنگ اینی باڈیز نیم ہم نے پاکستان کا جو ایشوز ہے, پاکستان کا جو موقف ہے وہ بھی سامنے رکھا. اور جو تھرسٹ تھا بھارت کی میسیجنگ میں دہشت گردی کے بارے میں, اور خاص طور پہ یہ جو امپریشن وہ پینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان تو دہشت گرد ہے, پاکستانی تو دہشت گرد ہے, کشمیری تو دہشت گرد ہے, ہم دہشت گردوں سے تو بات نہیں کر سکتے. تو میرا خیال میں ایک بہت پوائنینٹ, پاورفل اور ان کا بیانیہ کا ایک منہ توڑ جواب یہ تھا کہ میں وہاں بیٹھ کے مجھے یہ موقع ملا کہ میں ان کو سمجھاؤں, میں ان کو کہوں کہ میں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں, میں خود اس ٹیبل میں سے جو بھی بیٹھے ہیں میں خود متاثر ہوں in a way that nobody else has been affected by terrorism and my people have been affected in a way more so than anybody else by terrorism. یہاں تک کہ میں نے کہا کہ اب آپ اگر جو سارے ممالک یہاں موجود ہیں ان سب کا جو دہشت گردی سے متاثر لوگ ہیں ان کو آپ ملا بھی دیں, پاکستان میں جتنے دہشت گردی کی وجہ سے لوگ شہید ہوئے ہیں, متاثر ہوئے ہیں, ہمارا جو کیجولٹی کاؤنٹ ہے وہ ان سے زیادہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اصل میں چاہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کا حل نکالیں. اس لیے نہیں کہ ویسٹ ہمیں بتا رہے ہیں, اس لیے نہیں کہ ہمارا ایسٹرن نیبر ہمیں بتا رہے ہیں, اس لیے کہ یہ ہمارا ملک میں اور ہمارا فائدہ میں ہے اور ہمارا اپنا آرگینک انٹرنل مسئلہ ہے جس کا ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. اس ایونٹ میں, اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ جو تمام وزرائے خارجہ ایس سی او کے پلیٹ فارم کے ممبرز ہیں ہر ایک کے ساتھ میرا یا پورا بائیلیٹرل ملاقات ہوا یا ون آن ون ملاقات ہوا. اور مجھے ایکسیپٹ فار ون تو مجھے یہ بھی موقع ملا کہ ان کی سرزمین پہ جا کے یہ بڑا ضروری تھا ان دا جیو پولیٹیکل کانٹیکس کہ بھارت کی سرزمین پہ نہ صرف میرے چین کا وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات ہوا, روس کا وزیر خارجہ کے ساتھ ایک بہت
तफसीली और बहुत अच्छा मुलाकात हुआ, और साथ साथ जो तमाम सेंट्रल एशियन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे उनके साथ भी हमारा बायलैटरल इंटरैक्शंस हुए। इसलिए कि ये जो दिस वाज द प्रोफेशनल कंपोनेंट ऑफ द मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स, ऑफ द बायलैटरल एंगेजमेंट्स, एक जो एलिमेंट मिसिंग था, जो आम तौर पे अगर आप इस किस्म का इवेंट पे जाते हैं, वो तो आपका बायलैटरल मुलाकात होता होस्ट ममालिक के साथ, आपका बायलैटरल कॉन्वर्सेशंस विद द होस्ट कंट्री। तो हमने उसूली तौर पे जाने से पहले ये तय किया था कि 2019 के वाक़यात की वजह से we will not seek a meeting, a bilateral meeting with our Indian counterparts. یہ ہمارا اصولی موقف تھا، یہ پاکستان کی فارن پالیسی کا جو stated position تھا. It was not us just stating that position, then it was us acting on that position. But just because we don't speak directly or meaningfully with the Indian state, I didn't want to miss the opportunity to engage with the Indian people. اور میرا خیال میں ایک فقدان ہے، اگر ایک بحران ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو جس طریقے سے ہمارا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتا تھا، کلچر ٹو کلچر بات چیت ہوتا تھا، وہ بہت ہی متاثر ہوا ہے فار دا لاسٹ، ناٹ جسٹ فرام 2019، ایون فرام بیفور. تو جو مجھے ایک گولڈن اپرچونٹی اس ٹرپ کے حوالے سے ملا تھا کہ بھارت کے جو سینئر اینکرز ہیں اور جو سینئر پرنٹ میڈیا کے جرنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ مجھے یہ موقع ملا کہ میں بیٹھوں اور ڈائریکٹلی ان کے تھرو مخاطب ہوں بھارت کے عوام کے ساتھ. اور ایک بار پھر وہاں ان انٹرویوز میں بھی ہمارا یہ کوشش تھا کہ ایک میتھ، ایک پرسیپشن، ایک بیانیہ جو مسلمانوں کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے، کشمیریوں کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے، پاکستانی کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے، اس کو ڈسپروف کرنے کی کوشش، اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کہ ہم سب دہشت گرد نہیں ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں. ایکچولی ہم وہ لوگ ہیں جو امن چاہتے ہیں، اور اگر اس امن میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2019 کے فیصلے لیے، جو ہم سے کسی نہ کسی بہانے پہ یا کسی کی وجہ سے وہ بات چیت آگے نہیں لے کے جا رہے ہیں. اگین آئی تھنک کہ وہ اپرچونٹی ہم سب کو زیادہ لینا چاہیے. ہم تو اپنا میڈیا چینلز پہ جاتے ہیں، مگر پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کے سیاسی لیڈرشپ، ایون آر پارلیمنٹیرینز، ہمیں ان کا میڈیا سے تو ضرور انگیج کرنا چاہیے تاکہ یہ مس پرسیپشن جو پاکستان کے بارے میں، پاکستانیوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بنایا جا رہا ہے، اس کو ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں. تھرو آؤٹ مائی اسٹے ان گوا، میں نے یہ پبلکلی بھی ان کا میڈیا میں وہ کنوے کیا ہے کہ ایٹ نو پوائنٹ ان ٹائم وہ مائی ہوسٹ بیڈ ہوسٹ، وہ اچھے ہوسٹ رہے. انہوں نے پورے پروٹوکولز اور پورے رولز کے مطابق ہمیں چلایا، اور ہمارے ذاتی انٹریکشنز میں ایسے کوئی موقع نہیں تھا جہاں میرا جو کاؤنٹر پارٹ تھا ان کا کہ ان کو کوئی غلط رویہ ہو یا ایبسولوٹلی پروفیشنلی اس لحاظ سے انہوں نے انگیج کیا. بس افسوس کے ساتھ کہ جاتے ہوئے ہمارا پیٹھ پیچھے جب ہم موجود نہیں تھے جواب دینے کے لیے، کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے اور ایسے جذبات کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کیا گیا جو میرا خیال میں نامناسب تھا. It was an abuse of the chair of the SCO to sit in front of in the main SCO کا جو پریس روم ہے، اور آپ کے پیچھے سارے ممالک کے فلیگز بھی ہو اور SCO کا نام بھی ہو، اور اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جس طریقے سے الفاظ استعمال کیا گیا وہ غیر مناسب تھا. It was a violation in my view of the SCO rules. مگر اس انسیڈنٹ کے علاوہ میرا کنکلوژن اس ٹرپ کے بعد یہ تھا کہ جہاں تک کشمیر کا مسئلہ تھا، جہاں تک پاکستان انڈیا کا بائی لیٹرل ایشوز ہیں، اور جہاں تک ہمارا ملٹی لیٹرل رسپانسبلٹیز ہے فرام دی ایس سی او ٹو دی ایس سی او، کہ ان تینوں جو ان دیز تھری فیلڈس اٹ واز اے پروڈکٹیو وزٹ، اٹ واز اے پازیٹیو وزٹ، اور آگے جا کے ہمارے سامنے
ایک تو پی ایم صاحب کا ہیڈ آف اسٹیٹ کا ہیڈ آف گورنمنٹ کا جو کانفرنس ہوگا اس پہ فیصلہ لینے پڑے گا کہ شرکت کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو کون سے لیول پہ کر رہے ہیں، اور آگے جا کے پھر 2026 اور 27 میں پاکستان کا باری ہوگا کہ ہمیں ایس سی او کانفرنس کا یہ ذمہ داری ملے گا اور ہمیں بھی میزبانی کرنا پڑے گا، اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ جب وہ موقع آئے گا، میرا امید یہ ہے کہ ود ان دا نارمز آف ڈپلومیٹک ریسیپروکیلٹی کہ بھارت بھی اسی انداز سے ایس سی او کے ساتھ انگیج کریں گے جیسے میں نے انگیج کیا. وہ ایس سی او کی حد تک ہے، اینڈ آئیڈ لائک ٹو گیو دی اپرچونٹی فار اینی بڈی ٹو آسک می کوشچنز ایز فار ایز دی ایس سی او از کنسرن بفور آئی موو آن ٹو the G20. Thank you. Thank you, Chair. Comrade Sir, first of all, I would congratulate you کہ آپ نے بہت بہتر investigate کیا. اور particularly terrorism جس طرح آپ کا it's very close to your heart and otherwise also. I, as a resident of the largest province of Pakistan, Balochistan, when you mentioned promotion on the Indian soil, that was candid, courageous, and very apt. اس لیے کہ Indian decent population جن کی contribution جو ان کے tax payers at their behest and its common populace. It needs to be projected more, it needs to be told as it is. We are not propagating here, but we are just illustrating the facts. میری درخواست آپ سے ہے کہ آپ you are the grandson of Zulfikar Ali Bhutto جس کی انڈیا کے ساتھ ایک ٹریڈیشنل ideological positioning لی ہے on the basis of state's narrative. So we should all carry that. ہماری سپورٹ بھی آپ کے ساتھ ہے اور اس بات کو مزید اسٹرینتھ کے ساتھ کرنی چاہیے. ان کی انویسٹمنٹ برآمدہ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ ہمیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، بس ذرا اس اسٹیٹ ایکٹر کا آپ جواب دیں. جس طریقے سے انٹلیکچوئل جرنلسٹ کیمبرج ایجوکیٹڈ لوگ بھی جذباتی ہو گئے، اس سے مجھے sort of اندازہ ہوا کہ دس از نو لانگر این انٹلیکچوئل ڈبیٹ، اٹ از این ایموشنل ڈبیٹ. And it is very important for us to convey because ان کا ایک بڑا insular, even though there's supposedly a big democracy now اور اتنا زیادہ میڈیا ہے ان کا, they have such an insular environment کہ ان کو کلبھوشن یادو کے بارے میں پتہ نہیں ہے. And this is a very serious violation of our sovereignty. It is a very serious threat to our national security. If a state actor, a navy commander, a spy employed by the Indian Armed Forces are found within Pakistan soil, اور ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس ایشو کو اٹھائیں، اس ایشو پہ ہم ہائی لائٹ بھی کریں، مگر ساتھ ساتھ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ او یو مینشن ون اینڈ آئی مینشن another. ہمارا مقصد، ہمارا میسج یہ تھا کہ جو ہمارے مسئلے ہیں ہم ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں، مگر ایسے ہم سے نہ بات کریں کہ سارے برائی یہاں اور آپ کسی قسم کی آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں. میرا امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس موقع پہ آئے کہ ہم انگیج کر سکتے ہیں, then there's a lot of place for us to engage in a lot of serious issues that we need to address. کہ ہمارا سیکیورٹی کے لیے, آپ کا صوبہ کے لیے, پورا پاکستان کے لیے, مگر خاص طور پہ جو ایڈونچرزم ہو رہا ہے آپ کا صوبہ میں, اور پھر جو بھی ان کے کنسرنز ہوں گے, ہم بھی جینیوئنلی انٹرسٹڈ ہے کہ جو آپ کے جینیوئن کنسرنز ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ سارے مسلمان دہشت گرد ہیں تو obviously that's not a tangible thing to deal. But when you talk about specific, Pakistan has always been willing to engage and we continue to be willing to engage. اہم ٹاپک ہے.
اور افغان کوشچن پہ میرے خیال میں جو تمام every single country present at the SCO is particularly concerned about the consequences of the events in Afghanistan. اور اب تو ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے جب سے ever since the fall of Kabul, اور ان کا اثرات پوری دنیا دیکھ رہے ہیں مگر as their neighbor we are experiencing first hand. And the context, the concept of the SCO, of regional integration, of economic, ہمارا جو vision ہے کہ ہم Central Asia سے ٹریڈ کروانے چاہتے ہیں. We want to be the access to the warm waters for all these countries in Central Asia that are landlocked. And سب اپنے economic integration چاہتے ہیں, regional economic integration چاہتے ہیں. So Afghanistan is a key peg in that. کہ افغانستان اگر اسٹیبل ہوگا, سیکیور ہوگا, پراسپرس ہوگا تو سب سے پہلے افغانستان کے عوام کو فائدہ ہوگا. But the next people to benefit would be the people of Pakistan and the neighboring countries. And our transit trade اور اس لحاظ سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. ہم بھی we are cognizant of that. The Afghans are also cognizant of that. And this is why we're all very interested in engaging with Afghanistan and trying to, and ہمارا نیت تو یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے افغان بھائیوں کے ایشوز جو ہیں ہم ایک اچھے انداز سے, اچھے طریقے سے ان کو حل کریں. Having said that, everybody has a lot of concerns about the directions that things are going for multiple reasons. ایک تو let's start with ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں, جو افغانستان کے ریسورسز ہے, جو ان کے اپنے فنڈز ہے, they've been unilaterally frozen and usurped by Western countries. After spending decades in Afghanistan, there's a mood amongst not necessarily, if not the Western leadership, but the Western parliaments, the Western politicians, the Western public, that they want to cut their hands and wash their hands and turn their backs on Afghanistan. And the impact of NATO forces leaving that area, that you're also seeing in the form of law and order situation within Pakistan. The security dynamics, the security challenge that they are facing. جو افغانستان اور افغان کی انٹرم حکومت سے ہمارا اتنا ہی ریکویسٹ ہے کہ ہم سارے چیزیں میں آپ کا مدد کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کے بھائی ہیں, آپ ترقی کریں گے تو ہم ترقی کریں گے, ہم ترقی کریں گے تو آپ ترقی کریں گے. ہمارا صرف اتنا ایشو ہے کہ ٹی ٹی پی جیسے آرگنائزیشنز جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا کویشچن ہے, پاکستان کے عوام کی سیکیورٹی کا کویشچن ہے, ہمارا کور ایشو ہے. آپ چین کے ساتھ انگیج کریں گے, چین کے کچھ کور ایشوز ہیں جس کا ہم سب ایسے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا کور ایشوز ہے, میں اتنا ان کا دفاع کروں گا. تو میرا امید ہوگا, پاکستان کے عوام کا امید ہوگا کہ اگر یہ پاکستان کا کور ایشو کو افغانستان کا انٹرم حکومت اتنا ہی گارڈ کریں گے جیسے وہ اتنا ان کا اپنا کور ایشوز ہے. And as far as the question of the security threat emanating out of Afghanistan, that is something that is first affecting us. تو ہم تو ابھی سے اس سے متاثر ہو رہے ہیں. But that is something that I remind whoever I engage with that we are the first victims, but خدا نخواستہ we won't be the last victims. اگر اکنامک سچویشن اس طریقے سے بگڑتا جائے گا افغانستان میں, ریفیوجی ایکسوڈوس بھرتا جائے گا اس طریقے سے افغانستان سے, اور یہ سیکیورٹی تھریٹ جو وہاں سے ایمنیٹ ہوتا ہے اس کو سیریسلی نہ لیا جائے, if it's not taken seriously by their interim government, if it's not taken seriously by the international community, then this is a disaster waiting to happen. Now we have hard facts to speak with our neighbors with. We don't talk about emotions. We have facts that in the 600 days to the lead up to the fall of Kabul, there were a total of 5 terrorist incidents in Pakistan, on Pakistani soil conducted by these groups.
600 days post the fall of Kabul, that number went up to 50. Now, this is a genuine concern for us. They are attacking, directly targeting my law enforcement agencies, my armed forces. And is pe hamare political consensus across the board hai कि there is no compromise. This is the conversation that I have with all my members. I tell you, this is a unique point कि इतना polarized geopolitical environment में अगर आप bilaterally ममालिक के साथ बात करते हो तो every country shares the same concerns. They all want economic stability in Afghanistan, they want women's rights, they want inclusion, and they want the security concerns addressed. आपस में इतना बात नहीं कर रहे हैं. Internationally, we're not coordinating amongst ourselves enough, in my view, on Afghanistan. But bilaterally, जब बात हो, that there's a cognizance about these concerns. But to your point, Senator Saab, जैसे मैं वापस आया SCO से, हमारा bilateral था चीन के साथ, फिर trilateral था चीन अफगानिस्तान के साथ, और फिर मेरा bilateral था interim government के साथ. और जो everybody else must have gone in with the broader agenda. And in an ideal situation, I too have a broader agenda. But for these particular interactions, I had a one-point agenda. कि Tehreek Taliban Pakistan, BLA, Majid Brigade, all this other alphabet soup of terrorist organizations that are functioning. This was my one-point agenda. कि इसको आपने हमारा page पे आके, we have to address this issue. And I was very clear with my Afghan counterpart that this is the one thing standing in the way of Pakistan-Afghan relations. Because एक issue हल हो जाता है, then there's nothing that can stop us. हम पूरा दुनिया को मिलके मुंह दे सकते हैं. Okay, जब तक ये मसला हमारे दरमियान में रहेगा, तो there'll be a lot of space for problems too. We are engaged persistently, aggressively, diplomatically with them on this issue, on all fronts. And one thing I will give them is that there is, no one can deny that there's a capacity issue. NATO is up and left from Afghanistan. They don't have a standing army. They don't have a coordinated, synchronized counterterrorism force. यहाँ तक कि उनके पास वो border force नहीं है कि वो अपना border manage करे. And border management science all over the world will tell you कि border manage करने के लिए जो basic element है कि वो एक तरफा manage नहीं हो सकता है, वो दोनों तरफ manage हो. ये उनका genuine missiles हैं. This I'm willing to appreciate, understand. I have empathy for these issues. What we won't and cannot have empathy for, what we don't have sympathy for, is if there's a lack of will to take on those people and those groups that are a serious threat to us. As far as the comment about Pakistan having dialogue with those groups, that would be a decision for Pakistan. And Pakistan has taken the decision that we've ended the policy of appeasement. There's no room for the policy of appeasement. And वो लोग जो हमारा आईन नहीं मानते हैं, जो हथियार उठाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, उनको we will deal with them with an iron fist. And I have conveyed to my honorable counterparts in no uncertain words that there can be no confusion. कि इस पे हमने साथ मिलके काम करना है ना. पाकिस्तान को हर वो काम करने के लिए तैयार है इन organizations का, इन तंजीमों का मुकाबला करने के लिए. I can't paint you the most perfect picture about the situation, but I'm committed to continuing to engage with the interim government in Afghanistan. I see no other solution other than engagement. But ये एक लंबा सफर है जो हमें साथ तय करना पड़ेगा. And जैसे ये इशू तय हो जाए, तो पाकिस्तान के काफ़ी मसले हल हो जाते, उनके अपने मसले हल हो जाते. ये जो हमारा SCO है, इनका जो economic potential है, वो unlock हो जाता. So thank you for your question, Mr. Joseph. आपने संभाला है और आपकी
ایک مقولہ ہے عقل است نہ بسان سمندری بدل است نہ بمار. کہتے ہیں کہ بڑا ہونا جو ہے وہ عقل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نہ عمر کے ساتھ. اور سخاوت جو ہے وہ مال کے ساتھ تعلق نہ رکھتا ہے بلکہ دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس عمر میں اس اہم منصب پہ جو آپ کی بات ہوئی ہے اس کو میں تحصیل کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور چلانے جیسے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان مصالحت کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کا کردار کیا ہے؟ پاکستان کافی دیر سے ہم نہ صرف اس کانٹیکس میں ہر کانٹیکس میں ڈائلاگ کا حامی ہے، انگیجمنٹ کا حامی ہے، کانفلکٹ ریزولوشن کے حامی ہیں. اور جب بھی ہمارا ایران کے ساتھ بائی لیٹرل انگیجمنٹس ہو، سعودی عربیہ کے ساتھ بائی لیٹرل انگیجمنٹس ہو، جس کا بھی حکومت ہو، ہر دفعہ اس ٹاپک پہ پاکستان کی طرف سے ایک ایڈوائس، ایک مشورہ اور امید ہی یہی ہے ہمارا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ڈسپیوٹس خاص طور پہ مسلم امہ کے درمیان جو مسئلے ہیں وہ حل ہو. لیکن جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ چین کا ہے. میں خاص طور پہ اپنا جو کاؤنٹر پارٹ اسٹیٹ کاؤنسلر وانگ یی کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ دس از ان اے ٹائم، ایک زمانے میں جب صرف اور صرف ہمیں برا خبر ملتا ہے. ٹی وی آپ کھلتے ہو تو وہ شروع ہوتا ہے برا خبر سے ختم ہو جاتا ہے. اپالوجیز ٹو مائی میڈیا فرینڈز ان دا روم. مکمل ہو جاتے ہیں تو برا خبر کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں. اور جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں جو بڑے بڑے قوتیں ہیں، جو سپر پاورز ہیں، جو ایک زمانے میں ان کا رول تھا، ان کا ایک یارڈ سٹک ہوتا تھا جس سے آپ ان کا کردار کو جج کرتے تھے، وہ اس بات پہ ہوتا تھا کہ کون امن کے لیے کام کر رہے ہیں، کون لڑائیں کم کر رہے ہیں. وہ سارے قوتیں جو ماضی میں امن کے لیے کوئی کردار ادا کرتے تھے، انفارچونیٹلی ایک انوائرمنٹ ایسے ہوا ہے کہ وہ آپس میں صلح کرنے کے بجائے وہ لوگوں کو میں تو فارن منسٹر پاکستان ہوں، میں وہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جس طریقے سے ان کو شاید وہ پیس میکنگ کا کردار ادا کرنا چاہیے وہ ایٹ لیسٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. اینڈ ہم خاص طور پہ جب اب ایک جنگ کا ماحول اتنا دیر بعد یورپ میں آ گیا ہے، ان کا جو دے آر ویری ایموشنل، دے ویری اپسیٹ رائٹ ناؤ اینڈ لیجیٹمیٹلی سو. اس کی وجہ سے ٹینشنز تو بہت اضافہ ہوا ہے. اور اگر آپ فورن منسٹری کا یا انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ وقت ہے جہاں ہائٹن ٹینشنز. اور اس پورا سچویشن میں چین نے ایسے کردار ادا کیا کہ سعودی عربیہ اور ایران کے ڈپلومیٹک جو تعلقات تھے وہ لوئسٹ ایپ پہ تھے. میننگ فل انگیجمنٹ نہیں تھا، مشنز ان کے کھلے نہیں تھے. اور اس صورتحال میں میرا خیال میں چین نے اپنے آپ کو نہ صرف سپر پاور ثابت کر دیا مگر پیس میکر ثابت کر دیا. اور جو آنے والے زمانہ ہے، جو نیا دور ہے، اس میں میرا خیال میں جو جنگ کروانے والے لوگ ہیں ان کے لیے کم جگہ ہوگا اور جو امن قائم والے لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ جگہ ہوگا. جیسے یہ اچھا خبر ہمیں ملا، جیسے ہم نے دیکھا کہ چین، سعودی اور ایران کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹس ہوا، اس کے ریپل افیکٹس آپ کو پورا مڈل ایسٹ میں نظر آنا شروع ہوگی، یمن میں آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اور امید ہے کہ جیسے اگر یہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو ایران اور سعودی تعلقات میں بہتری کی وجہ سے پاکستان پہ بہت اچھا جو اثر ہوگا. As far as the briefing on SEO is concerned, we are हमारी discussion.
I'll start off briefly, then just before I get into the details, then I'll ask our media friends to. जो भी आप चाहें प्लीज लेट अस Okay. तो जहाँ तक G20 का पूरा मीटिंग नहीं, तो ये यूथ कन्वेंशन, टूरिज्म का जो इवेंट्स रखे गए थे ऑक्यूपाइड कश्मीर में, यकीनन अफसोसनाक, कंडेमेबल, जितने दफ़ा हम कंडेम करें वो कम होगा, ऑफेंसिव, obnoxious. मुझसे इस पे सवाल किया गया था जब मैं भारत पे था, और मैंने तब भी उनको यही जवाब दिया कि ये तो समझ रहे हैं कि ये शायद बड़ा कमाल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं. इनका एरोगेंस जो है दैट इज ऑन डिस्प्ले फॉर द वर्ल्ड टू सी, कि भारत कह रहा है तो हेल विद इंटरनेशनल लॉ, टू हेल विद द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, मेरी मर्जी जो मैं करूं. वो शायद खुश हो रहे होंगे कि ये काम कर रहे हैं, मगर मेरा ख्याल में उनका असल चेहरा जो है वो दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है. यू कांट ड्रीम ऑफ बीइंग अ सुपर पावर बाय वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ. यू कांट एस्पायर टू बी अ सुपर पावर बाय वायलेटिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस. तो ये जितना अपने अना पे और अपनी जिद की वजह से इस किस्म के काम करेंगे, उतना ही मेरा ख्याल में वो दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएंगे. दिस वॉज एन obnoxious effort. मगर आपने देखा, मैंने सिर्फ एक ही इतना ही सा वादा किया था भारत में जब मुझसे पूछा गया, बड़े क्लेम्स नहीं, मैंने सिर्फ इतना से उनको कहा कि आप देख लेंगे भारत विल बी अनएबल टू अचीव 100% अटेंडेंस. और इसलिए कि मुतनाज़ा इलाका है, इसलिए कि इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इस गोल पे नाकाम रहे. And they were unable to get, I think it was 60 was their total invite list, कि वो 60 जो उनका टारगेट था, जिनको उन्होंने दावत दिया, everybody didn't attend in person. Some countries made their non-attendance public information. Some countries didn't attend but didn't make their non-attendance public information. Other countries downgraded their attendance to very, very junior levels and attended despite their protest on the issue of Jammu and Kashmir or the issue of a disputed territory. और मैं ज़रा देख रहा था कि मीडिया कवरेज, कि अगर आप नॉर्मलसी को दिखाना चाह रहे हो, नॉर्मलसी का पैगाम और टूरिज्म का पैगाम भेजना चाह रहे हो जम्मू और कश्मीर के बारे में, मैंने सारे यूनाइटेड किंगडम का, अमेरिका का, फॉरेन पॉलिसी का, मैंने सारे ये जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो उठाए. मुझे एक नहीं मिला. आई कुड नॉट फाइंड one international media report on the conference in Jammu and Kashmir that was confined to tourism. I could not find one international media report on the event in Jammu and Kashmir that was confined to youth affairs. हर रिपोर्ट में मुतनाज़ा इलाका का जिक्र है, या 2019 का जिक्र है, या ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस का जिक्र है. तो अगर उनका मकसद नॉर्मलसी का पैगाम था, उसमें वो नाकाम रहे. अगर उनका मकसद ये था कि पूरी दुनिया को बुला के पूरी दुनिया मान भी लेंगे, सारे आ ही जाएंगे और उनको एक किस्म का सील मिलेगा, वो भी नहीं हुआ. जहां तक आपके एफर्ट्स होंगे, पाकिस्तान के एफर्ट्स होंगे, इनके एफर्ट्स होंगे, उसके बारे में मैं चाहूँगा कि आई कैन ब्रीफ यू ऑफ द record, नॉट ऑन द record, बट suffice to say कि दिस इज समथिंग कि आप जितना भी कंडेम करें वो कम होगा. Every crisis provides an opportunity. And इस crisis का opportunity ये था कि वो कश्मीर के अवाम जो 2019 से उनको बड़ा मुश्किल महसूस हो रहा था कि उनका अपना इशू को इंटरनेशनलाइज किया जाए, उनका अपना इशू को मीडिया अटेंशन दिलवाया जाए, उनको वो मौका मिला कि उनको मीडिया अटेंशन
international attention or internationalization of their issue, उनको वो मौका मिला. दूसरा, I would like to personally thank ये JKPP का नुमाइंदगी तो है, लेकिन मैं कश्मीर गया था पिछले 2-3 दिन, कश्मीर में था, जब मैंने समझा कि ये साथ साथ हो रहा है तो हम भी एक ज़ारी जहती करें. नाइक साहब, इनका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, मैं उधर एक आई वेंट फॉर स्पीच एट देयर लेजिस्लेटिव असेंबली. आप ये अगर सेनेट में कोशिश करते या आप नेशनल असेंबली में कोशिश करते, वी कुडंट रेप्लिकेट देम. इट वाज सो एनकरेजिंग, इट वाज सो पॉजिटिव, इतना अच्छा पैगाम दिया गया ये पूरा दुनिया कि चले इधर पाकिस्तान में जितना हम आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ कश्मीर का मौक़िफ़ था. कश्मीर के तमाम सियासी जमातें ना सिर्फ मौजूद थे, अपने बातें अपने जो तकरीरें थे उन्होंने अपनी तकरीरें की, और एक इतना अच्छा गुड फीलिंग के साथ मैं वहाँ से निकला कि मैंने समझा कि ख़ास तौर पे एक नौजवान होते हुए कभी कभार जिस तरीके से जिस किस्म के सियासी मसले तो बन जाते हैं, काफ़ी मायूस कन है, मायूसी होते हैं, लेकिन वो हौसला देके, वो यूनिटी देके मैं बहुत खुश भी था. और मैं आपके प्लेटफॉर्म से इनका जो तमाम सियासी जमातें हैं, JKPP, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, AJKPP, PMLN, कोई रह गया भी तो everybody was there, and it is a true testament to the unity and the spirit of the Kashmiris. It was very, very impressive. And फिर हम जो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थे, फिर हमने जलसा रखा, और जो नॉन पार्लियामेंट्री पार्टीज जो है, हमने सब मिलके एक एहतजाजी जलसा भी रखा. जहाँ तक ऑन द डिटेल्स ऑफ who went, who didn't go, हमारा क्या काम था, I'm happy to share that with you, but I would request के अगर कैमरा चल रहा है, हम कैमरा को बंद कर